وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پر راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا موسم سرما، سردیاں، یہ سیزن سردیوں کا اللہ کی عظیم نعمت ہے اور جنت کمانے والوں کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے. نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ والے دن کو نفلی روزہ رکھ کے رب کو یاد کرتے ہیں، رات کو تہجد، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر کے رب کو راضی کرتے ہیں. نتیجتاً جنت کا داخلہ اپنے لیے آسان کروا لیتے ہیں اور رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہر موسم میں جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے، بندے کی روٹین بھی تبدیل ہوتی ہے. جب روٹین تبدیل ہوتی ہے پھر پیش آنے والے مسائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. گرمیوں میں اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے، سردیوں میں اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، موسم سرما ہو یا گرما ہو، موسم بہار ہو یا موسم خزاں ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی سال ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی ہفتہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی صبح ہو، شام ہو، لحظہ ہو، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس کی زندگی کے کسی لمحے اور لحظے میں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، اس کے مسئلے کا حل اللہ کی شریعت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے سردیوں میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو والے اعضاء کو پورا دھونا۔ بعض لوگ سردی کی وجہ سے، ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے جلدی وضو کرتے ہیں، وضو والے اعضاء پورے نہیں دھوئے جاتے، رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وضو والے اعضاء کو اچھے طریقے سے دھونا، لیکن اس میں دھونے والی جو تعداد ہے 3 بار سے زیادہ نہ ہو۔ یہ زبردست اور بہترین عمل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت اور ناگواری کے باوجود اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے سردی کی مشقت کو برداشت کرنا چاہیے اور اچھے انداز میں، بہترین انداز میں، مکمل احتیاط کے ساتھ وضو کرنا چاہیے کہ وضو والے اعضاء جن کو دھونا تھا ان میں سے کوئی تھوڑا بہت بھی خشک نہ ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ۔ ایک آدمی آئے، جلدی وضو کر کے آئے اور انہوں نے پاؤں دھونے میں جلدی کی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کی جو ایڑی ہے وہاں ایک ناخن کے برابر یہ تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی، سوکھی رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ وضو والے جن اعضاء کو دھونا ہے، اگر وہ صحیح انداز میں نہیں دھوئے جاتے، کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وعید ہے اس جگہ کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب۔ دوسرا مسئلہ، وضو والے اعضاء کو 3 بار دھونا لازمی نہیں۔ سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے اگر بندہ ایک بار بھی اچھے طریقے سے دھو لیتا ہے کہ وضو والے جو اعضاء ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں، جس طرح ہاتھ ہے، چہرہ ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، تو ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو والے اعضاء کو ایک بار دھویا، مرتن، ایک بار دھویا۔ ایک اور آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وضو کا طریقہ سکھایا، مرتین، وضو والے اعضاء کو 2 بار دھویا۔ پھر ایک اور آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توضأ ثلاثا، وضو والے اعضاء کو 3 بار دھویا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، فمن زاد علی ھذا،
جس نے اس میں اضافہ کیا، اس میں زیادتی کی، فقد ساء، اس نے برا کام کیا، وتعدی، حد سے بڑھنے کی کوشش کی، وظلم، اور اس نے ظلم کیا۔ اللہ کا دین کتنا آسان ہے، اللہ کی شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ان تمام احادیث کو جمع کرنے سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وضو والے اعضاء کو 3 بار دھونا چاہیے، اس سے زیادہ بار دھونا گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ وضو والے اعضاء کو 2 بار دھو لیتا ہے تو جائز ہے، 1 بار دھو لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن احتیاط اس بات میں کرنی ہے جب آپ 1 بار دھوتے ہیں وضو والے اعضاء خشک نہیں رہنے چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے تولیہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان الدین یسر، اللہ کا دین آسان ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وضو والے اعضاء کو جب دھوتے ہیں، وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں، مسجد میں آ کر وہ وضو والا پانی اس طرح جھاڑ رہے ہوتے ہیں صفوں کے اوپر۔ نامناسب بات ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں، جہاں پانی گرتا ہے وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے اور قالین میں سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ یہ عمل دوسروں کو تکلیف دینے والا عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے، تولیہ ہے، وضو کرنے کے بعد آپ اس پانی کو تولیے کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیا۔ آپ علیہ السلام کا ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پونچھ لیا کرتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے وضو کے اعضاء کو وضو کرنے کے بعد ان کے پانی کو صاف کرنا، اس کے لیے تولیہ رکھنا یا کوئی اسپیشل کپڑا رکھنا بھی رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وضو والا پانی ہے، اس کو صاف نہیں کرنا۔ ایک اور مسئلہ، سخت سردی ہے، اگر کسی بندے نے غسل کرنا ہے، وہ بیمار ہے یا ضعیف ہے، غسل کرنے کی وجہ سے اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، اللہ کا دین آسان ہے، وہ غسل نہ کرے، تیمم کر لے، اس کے لیے کافی ہے، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سخت سردی والی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک غزوے میں، ایک جہاد میں بھیجا، سخت سردیاں تھیں، مجھے غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، سردی کی سخت شدت کی وجہ سے میں ڈر گیا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میری جان نہ چلی جائے، لہذا میں نے تیمم کی اور نماز پڑھ لی۔ واپسی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، اے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے اللہ کے نبی رب العالمین جو قرآن کریم میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہلاک مت کرو، تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ ذَائِقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اللہ کے محبوب مسکرا دیے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک سفر میں ہیں، ایک صحابی زخمی ہے، غسل کرنے کی عادت ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، اس نے لوگوں سے مسئلہ پوچھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم میرے لیے کوئی رعایت، کوئی گنجائش نظر آتی ہے؟ تمہیں کوئی گنجائش سمجھتے ہو، رعایت سمجھتے ہو؟ لیکن موجود لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی رعایت نہیں، غسل کرنا پڑے گا۔ اس نے غسل کیا، فماتا، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ واپس آ کر لوگوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ بات ارشاد فرمائی،
آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ان کو یہ مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آیا کہ وہ تو اتنا کر لیتا، پاک مٹی کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتا، پھر چہرے کے اوپر پھیر لیتا، پھر ہاتھوں کے اوپر پھیر لیتا، اس کا غسل ہو جاتا۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سخت سردی ہے، بندہ بیمار ہے، زخمی ہے یا بہت زیادہ ضعیف ہے، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی اس کے پاس گرم نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہائے گا، غسل کرے گا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے، اس اضطراری اور مجبوری والی حالت میں وہ ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل نہ کرے، وہ تیمم کر لے، اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ، سردی کا موسم ہے، ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی دھوپ مل جائے۔ دھوپ میں بیٹھنا ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، ہر بندے کو پسند ہے، یہاں تک کہ کہیں سے تھوڑی سی بھی دھوپ آ رہی ہو بندے چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اللہ کا دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے، اگر اتنی دھوپ ہے کہ پورے جسم کو نہیں لگ رہی، اس دھوپ کو لینے کی بجائے چھوڑ دینا آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ محدثین بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دھوپ اتنی پڑ رہی ہے، آپ کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہے، کچھ سائے میں ہے، ایسی جگہ پر بیٹھنے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ یا تو مکمل طور پر بندہ دھوپ میں چلا جائے یا مکمل طور پہ سائے میں چلا جائے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تھوڑی سی سر کو بھی دھوپ لگ رہی ہے، جسم کے کچھ حصے کو لگ رہی ہے، کہتے ہیں چلو تھوڑی بہت تو آ رہی ہے۔ یہاں مسجد کے صحن میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ زور کی نماز کے ٹائم بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم کا کچھ حصہ چھاؤں میں ہوتا ہے، کچھ دھوپ میں ہوتا ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے جس کام سے منع فرمایا ہے نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد اس کام کو چھوڑ دیں۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سچے مومن کو وجہ جاننا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جب نبی علیہ السلام کسی کام سے منع فرماتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، ایسے میں کیوں کروں، کیوں نہ کروں، نہیں، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی کہتے ہیں جی اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس کی کوئی وضاحت ہونی چاہیے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بھی کوئی وجہ بھی بیان ہونی چاہیے، کوئی لاجک بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات حکیم ہے، اللہ کے نبی اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اس کام سے منع کیا ہے، اللہ علیم و حکیم ذات نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ پیسج اور پیغام بھجوایا ہے، تو پھر اس کام کے نہ کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ طب کے لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے آپ حکیموں کے پاس جائیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، طب اور حکمت یہی کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ بندے کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو، کچھ چھاؤں میں ہو، کچھ سردی میں ہو، کچھ گرمی میں ہو، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، سردی بہت زیادہ ہے، نہانے کو دل نہیں کرتا، گرم پانی میسر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مشقت سے بچتے ہوئے جمعہ والے دن عام اس نے غسل کرنا ہے، غسل فرض نہیں ہے، تو وہ بندہ نہ نہائے، وضو کر کے جمعہ کی نماز پہ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ والے دن، جس بندے نے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز پر آنے سے پہلے صرف وضو کر لیا، فبہا، اس نے اچھا کیا، ونعمت، بہتر کام کیا،
وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، جو غسل کر کے آئے اس نے فضیلت والا کام کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صرف فضیلت والا کام ہے۔ بعض لوگ ڈیوٹی سے آتے ہیں یا بچوں کو سکول سے لے کے آتے ہیں تو وہ جمعہ اسی غسل میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے، جمعہ نماز پہ کیوں نہیں آئے؟ جی سکول سے بچوں کو لے کر آئے، پھر غسل کیا، غسل کرتے کرتے پھر ٹائم ہی چلا گیا۔ جمعہ کے دن کا غسل کرنا فرض نہیں ہے، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے، کر لینا بہتر ہے اور اس کا اہتمام اچھی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو لوگ کام کاج کرتے ہیں، کام کی وجہ سے جن کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، جس میں پسینے کی وجہ سے بدبو پھیل جاتی ہے، تو ایسے لوگ لازمی غسل کر لیا کریں تاکہ مسجد میں آ کر دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ باقی عام حالات میں جو بندہ نارمل غسل کرتا رہتا ہے، اگر وہ جمعہ والے دن مشقت سے بچتے ہوئے، ٹھنڈے پانی سے بچتے ہوئے، سردی کی تکلیف سے بچتے ہوئے غسل نہیں کرتا، وضو کر کے آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سردی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے۔ سردی کی وجہ سے بعض اوقات جب بندے کو ٹھنڈ لگتی ہے اس کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ لیکن بعض اوقات سردیوں میں ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے کہ بندے کو چھینک آتی ہے، ایک بار آتی ہے، دو بار آتی ہے، تین بار آتی ہے، بار بار آتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا دین یہ کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیمات یہ کہتی ہیں ایک بار جواب دینا ہے یرحمک اللہ، دوسری بار جواب دینا ہے یرحمک اللہ، تیسری بار اس کو چھینک آتی ہے، اب جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس کو کہنا بھی تجھے زکام ہے علاج کر۔ سردی میں شہد کا استعمال انسان کی طبیعت کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رب العالمین نے شہد کے بارے میں فرمایا الوانہ مختلفا الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے انسان کی صحت میں بہتری کے لیے اور اس کی مفید غذا کے لیے رب العالمین نے شہد بنانے کا مکھیوں کو حکم دیا۔ فرمایا اس کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے اس شہد میں شفا رکھ دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے جا کے شہد پلایا، واپس آ گیا، یا رسول اللہ طبیعت اور خراب ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، وہ اس نے جا کے دوبارہ شہد پلائی، واپس آیا، یا رسول اللہ طبیعت پہلے سے بھی خراب ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اس کو شہد پلا، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اس صحابی نے تیسری مرتبہ جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا، واپس آ کے بتایا یا رسول اللہ الحمدللہ، اللہ نے کرم فرمایا، میرے بھائی کو شفا عطا فرما دی۔ لیکن شہد استعمال کرنے سے پہلے جو حکماء ہیں، طبیب ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ سردیوں میں اگر آپ نے شہد استعمال کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں، گرمیوں میں استعمال کرنا ہے تو ہلکے ٹھنڈے پانی میں آپ استعمال کریں، بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح سردیوں کے موسم میں آپ گرم کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، جرسی پہن سکتے ہیں، کوٹ پہن سکتے ہیں، موٹا کپڑے استعمال کر سکتے ہیں، چادریں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے چادر نہیں لینی چاہیے، وجہ اللہ نے منع کی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا؟ نہیں، ویسے ہی بعض لوگوں کے فتووں کی دلیل ویسے ہی ہوتی ہے، ویسے ہی بس
یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے ویسے کوئی دلیل نہیں، یا قرآن کی آیت دلیل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں، ابو داؤد میں موجود ہیں، حدیث کی اکثر کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے 1 سال پہلے یہ مسلمان ہوئے۔ حضرت موت کی علاقہ تھا، وہاں کے یہ والی تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں آئے، پھر اگلے سال سردیوں میں آئے۔ کہتے ہیں میرے آنے کا مقصد یہ تھا، قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھوں کہ اللہ کے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں آپ علیہ السلام نے موٹی چادر لی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے۔ آپ نے نماز شروع کی، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کپڑے کے اندر ہاتھ کو ڈال کے ہاتھوں کو نماز کی حالت میں باندھ لیا۔ جب آپ علیہ السلام رکوع کا ارادہ کرنے لگے، اخرج یدیہ من الصوب، ان گرم کپڑوں سے اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدیہ، اپنے کانوں کے برابر رفع الیدین کیا۔ پھر آپ علیہ السلام رکوع میں چلے گئے، جب رکوع سے سر اٹھایا، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کانوں کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہوتا تھا بعد میں منع ہو گیا، آپ علیہ السلام کی عمر 62 سال ہو گئی ہے اور نبوت کو ملے ہوئے 22 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا رسول اللہ رفع الیدین کرتے تھے، 22 سال تک تو رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا، ممنوع نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر نے نہیں چھوڑا۔ بتائیں پھر کب چھوڑا تھا؟ پھر اگلے سال آئے آپ علیہ السلام کی وفات سے 6 مہینے پہلے سردیوں میں، تو وہ بیان کرتے ہیں اتنی وضاحت کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، ہاتھ کپڑوں کے اندر کر لیے، پھر کپڑوں کے اندر سے ہاتھوں کو نکال کے رفع الیدین کیا۔ یہ حدیث کسی کچی پکی روٹی والی کتاب کی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سردی کی وجہ سے اگر کوئی امام ہے یا مقتدی ہے، عام آدمی ہے یا خاص بندہ ہے، وہ کپڑا لے لیتا ہے، چادر لے لیتا ہے، موٹی کھیسی یا چادر لے لیتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض مساجد میں مسجد میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، قبلے والی سائڈ پر، قبلہ رخ جو دیوار ہے اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، یا پھر اس کو زمین پہ رکھ لیتے ہیں لوگ، ہاتھ پاؤں سیکنے کے بعد اس سے تپش لینے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض سادہ قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آگے ہیٹر نہیں ہونا چاہیے، پیچھے یا سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ وجہ ویسے دلیل تو ویسے ہی ہے نا، ویسے ہی بھئی وجہ اللہ نے منع کیا نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا نہیں، صحابہ نے منع کیا نہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل ویسے میں پھر کہتے ہیں مزید وضاحت کرو، جی اس کو سجدہ ہوتا ہے، آگے آگ ہو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں آگے بندہ ہو پھر سجدہ ہو سکتا ہے۔ جماعت میں آگے امام نہیں ہوتا، امام ہوتا نا آگے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے پڑھتے اپنے غلام کو کہتے یہاں بیٹھ جاؤ، اس کو سترہ بنا کے آگے بٹھا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ چھوٹا کمرہ ہوتا تھا جو ہمارا حجرہ تھا، نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، میں آگے لیٹی ہوتی تھی، آپ میرے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی قبلے کی طرف آپ علیہ السلام کے آگے میری ٹانگیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر پھر بھی نماز پڑھتے تھے، آپ لمبا قیام کرتے، جب آپ نے سجدے میں جانا ہوتا آپ میرے ٹانگوں کو ایسے ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں اکٹھی کر لیتی تھی، اللہ کے پیغمبر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو گرہن لگا، آپ نے صلاۃ کسوف پڑھائی،
اور اس نماز کی حالت میں صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام تھوڑے آگے بڑھے، پھر پیچھے آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوئے، پھر آگے چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نماز کی حالت میں اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی ہے، مجھے جہنم بھی دکھائی ہے۔ اس نماز کی حالت میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو میرے قریب کر دیا تھا، یہاں تک کہ جنت کے پھل فروٹ بھی میں نے دیکھ لیے تھے۔ یا رسول اللہ آگے کیوں بڑھے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے جب جنت کے فروٹ دیکھے میرا دل چاہا میں جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ لوں، اس لیے میں آگے بڑھا، لیکن توڑنے کی اجازت۔ آپ فرماتے اگر وہ انگور کا ایک خوشہ میں لے لیتا تم کھاتے رہتے، قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ ہمیں اس جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اس جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک خوشہ جنت کے انگور کا میں لے لیتا تم کھاتے رہتے کھاتے رہتے کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی وہ ایک گچھا انگور کا ختم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا جہنم کو بھی میرے قریب کر دیا گیا تھا، میں نے نماز کی حالت میں جہنم کی آگ کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے اس کی تپش کی وجہ سے یا اس کے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ رحمتیں فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر، امت کے بہت بڑے محسن امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ مسئلہ لکھتے ہیں اگر بندے کا آگ کی عبادت کرنے کا نظریہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، آگے آگ جل رہی ہو تو نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر فرق پڑتا ہوتا تو نماز کی حالت میں اللہ اپنے پیغمبر کے سامنے جہنم کی آگ نہ کرتا۔ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے ہیٹر ہو، آگے آگ جل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ تب ہے کہ بندہ جان بوجھ کر آگ کے اوپر سجدہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز۔ سردی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس حوالے سے آپ سن رہے ہیں، سردی کی وجہ سے بندے کو وضو کرتے ہوئے سستی ہوتی ہے کہ ایک وضو کے ساتھ اگر کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ سردیوں میں لوگ سردی سے بچنے کے لیے، ہاتھوں کو سردی سے بچانے کے لیے دستانے استعمال کرتے ہیں، اور پاؤں کو بچانے کے لیے وہ جرابیں استعمال کرتے ہیں۔ دستانے پہن کر جرابیں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں ممانعت نہیں۔ جرابیں پہنی ہیں وضو کر کے، اب دوبارہ آپ نے وضو کرنا ہے تو جرابوں کو اتارنا، موزوں کو اتارنا، یا جو بند جوتیاں ہوتی ہیں جس طرح فوجی بھائی پہنتے ہیں ان جوتوں کو اتارنا لازمی نہیں ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ 3 لفظ آتے ہیں، ماسح علی الجوربین والنعلین علی خفین۔ نبی علیہ السلام نے جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے، بند جوتوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے، آپ نے موزوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی اپنی طرف سے وضاحتیں اور تشریحیں کرتے ہیں، جی چمڑے کی جراب ہو، ریگزین کی جراب ہو، اتنی موٹی ہو، اتنا انچ اس کی موٹائی ہو۔ حدیث میں الفاظ ہیں مسح علی الجوربین، 12 صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے جو جرابوں کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست ایک وہ عظیم الشان نام ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو داؤد میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ ان کے پیچھے، ہمارے پیچھے سردیوں میں نماز نہ پڑھا کرو، گرمیوں میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ گرمی میں تو وہ پورا وضو کرتے ہیں، سردیوں میں جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، وضو پورا نہیں ہوتا، جب ان کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی کیسے ہوگی؟ میں نے کہا رے نادان، 12 صحابہ سے ثابت ہے، اگر حضرت علی کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی، اگر صحابہ کی نہیں ہوئی تو ہمیں ایسی نماز کی قبولیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصحاب رسول نے جب جرابوں کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھی، ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، ایک قافلہ بھیجا، سردیاں تھی، صحابہ کہتے ہیں اس سفر میں ہم جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو آ کر ہم نے بتایا، آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ لہذا جرابوں کے اوپر مسح کرنا
جائز ہے، اور سردیوں میں اللہ کا دین آسان ہے، اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، اس حوالے سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر آپ نے وضو کے بغیر جرابیں پہنی تھیں پھر اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے۔ موزے وضو کی حالت میں پہنے ہیں، جرابیں وضو کی حالت میں پہنی ہیں، اس کو اتارے نہیں، پھر بعد میں آپ وضو کرتے ہیں تو پھر ہاتھ گیلے کر کے پاؤں کے اوپر ایک ایک بار پھیر لینا، دونوں پاؤں کے اوپر، یہ پاؤں دھونے کے مقابلے میں ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، کہیں تھوڑی سی رعایت مل جائے نا، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، انسانی فطرت ہے نا۔ جس طرح عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، کوئی ہاتھ دے تو بازو کھینچ لیتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے، بند جوتوں میں اگر آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو وہ محفوظ ہیں، اگر کھلے جوتوں میں آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں۔ لہذا جو لوگ کھلے جوتے استعمال کرتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور شک کے عالم میں جب شک ہو جائے پتہ نہیں جرابیں پاک ہیں یا ناپاک ہیں، پھر جرابوں کو اتار کے پاؤں دھونے چاہیے۔ میں نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کھلی جوتی میں، چپل میں، سینڈل میں وہ جاتے ہیں واش روم میں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، کھلے جوتے میں واش روم میں جانا اور جرابیں ناپاک ہونے سے بچ جائیں، یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن وہ لوگ بے خیالی میں، بے احتیاطی میں، بے خبری میں کھلے جوتے میں جرابیں پہن کے وہاں واش روم میں چلے جاتے ہیں، لیٹرین میں، بیت الخلاء میں، واپس آ کے وضو کر کے انہی کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر جسم ناپاک ہے نماز نہیں ہوگی۔ جسم کے اوپر پہنا ہوا کوئی بھی کپڑا ہے، قمیض ہو، شلوار ہو، ٹوپی ہو، یا کوئی چادر ہو یا جرابیں ہوں، وہ ناپاک ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا جو بند جوتوں میں جرابیں پہنتے ہیں ان کو بھی واش روم میں جاتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے۔ صرف پاک جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، ناپاک جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کھلی جوتی پہنتے ہیں، جرابیں استعمال کرتے ہیں، اور چلتے ہوئے ان کی ایڑیاں زمین پہ لگتی ہیں، بعض اوقات پاؤں پیچھے ہو جاتا ہے، وہ جرابیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو پاک جراب پہ مسح کرنا اللہ کے دین سے ثابت ہے، اللہ کی شریعت سے ثابت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دو باتیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، میرے پاس ایک لسٹ تھی تقریباً کوئی 20 سے زیادہ مسائل کی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سردیوں میں لوگ چائے زیادہ استعمال کرتے ہیں، چائے کو بعض اوقات ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک بھی مارتے ہیں، پھونک نہیں مارنی چاہیے، دوسرے برتن میں اس کو ڈال کر کسی اور طریقے سے اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ سردی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے۔ سردی میں بعض لوگ سستی کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، اور ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، سردی ہے، کمبل سے باہر نکلیں گے تو ٹھنڈ لگ جائے گی، مسجد دور ہے۔ ان لوگوں کے لیے دو باتیں، اگر سردی کی وجہ سے انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، تو یہ سردی ان کے لیے اللہ کا فضل اور نعمت نہیں بلکہ فتنہ اور آزمائش بن گئی۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی گئے، جہنم کا گڑا گئے ان نمازوں کے لیے جو نمازی نماز میں ساہون سستی کرتے ہیں۔ لہذا سردی کی وجہ سے نماز میں سستی نہیں کرنے۔ بعض نوجوان سردی کی وجہ سے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو راضی نہیں کرتے، اور سردی ہے میں نہیں جا سکتا، کسی اور کو کہہ دو۔ ماں باپ حکم دیں بیٹا یہ کام کر دو، نہیں مجھے ٹھنڈ لگتی ہے میں نہیں کرتا۔ اگر وہ والدین کی اطاعت کرتے ہوئے سردی کی مشقت کو برداشت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں گئے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ لہذا سردی کی مشقت کو برداشت کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی ناراضگی کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ اور جو لوگ سردیوں میں بالکل نماز نہیں پڑھتے، جی موسم اچھا ہوگا پھر ہم نماز شروع کریں گے، ہمارے ہاں بڑے نمونے ہیں، کسی کو نماز کا کہو کوئی کہے گا کپڑے پاک نہیں ہیں،
اصل میں وہ دل پاک نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے ابھی موسم ٹھیک نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ابھی کچھ مجبوریاں ہیں, کوئی کہتا ہے جی ذرا موسم اچھا ہو جائے پھر نماز پڑھوں گا. جو بندہ سردی کی وجہ سے یا کسی بھی موسم کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے, قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ایک تو وہ بندہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتا, اس کے بارے میں قرآن کریم بیان کرتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین ایک ایسا موقع لائے گا, دونوں کو آمنے سامنے کر دے گا. جنتی پوچھیں گے اے جہنمیوں تم نے کون سا جرم کیا, جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین, لوگ دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے, ہم نمازیں نہیں پڑھتے. بے نماز آدمی جو نماز کا مستقل تارک ہے اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں. جس کی دنیا میں مسجد میں آنے کی جس کو ہمت نہیں ہے, جس کی مسجد میں جگہ نہیں, اس کی رب کی جنت میں کوئی جگہ نہیں. اور جو نماز کا مستقل تو تارک نہیں ہے لیکن موسم کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے, سردی گرمی کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے بدبخت اور بدنصیب کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ سورہ مریم ہے, رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کی غی وادی میں پھینکے گا. یہ غی وادی کے بارے میں مفسرین وضاحت کرتے ہیں, جب جہنمیوں کو جلایا جائے گا, جب کافر و مشرکوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا, ان کے جسم سے نکلنے والا گندا خون بدبودار پیپ جس وادی اور گڑھے میں جمع ہوگی اس کا نام غی ہے. جو نمازوں میں سستی کر کے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں, قیامت والے دن رب العالمین ان کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالے گا, اس وادی میں ڈالے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. دو باتیں اسی موضوع کے حوالے سے جو بہت اہم رہ گئی تھی. خواتین بھی سردی کی وجہ سے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. شوہر نے اگر کہہ دیا کہ مجھے چائے بنا کے دو, مجھے ٹھنڈ لگی ہے, کھانا بنا کے دو, یا کوئی ضرورت خاص ہے, منع کرتی ہیں. سردی کی وجہ سے اپنے شوہر کی اطاعت میں سستی کرتی ہیں. ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اگر سردی کی مشقت کو برداشت کر کے اپنے شوہر کی فرما برداری اختیار کریں گی, اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. ایک خاتون آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کے بارے میں بتائیں, مجھے میرے شوہر کے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا تیرا اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ یا رسول اللہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا ہوا جنتوں کا و ناروں کا, تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے. یعنی اگر تو شوہر کی اللہ کی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے فرما برداری کرے گی, بات مانے گی, اطاعت کرے گی, اس کو راضی اور خوش رکھے گی, وہ تیرے لیے جنت ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ جہنم ہے. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی, خواتین توجہ کے ساتھ سننے, آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کو جب مرد اپنی بیوی کو بلاتا ہے وہ اس کی بات نہیں مانتی, انکار کرتی ہے, ساری رات اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لہٰذا میری ماں بہنوں, سردی کی وجہ سے حقوق اللہ میں حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرنی, ورنہ یہ اللہ کی عظیم نعمت فتنہ بن جائے گی. ایک اور گزارش اس موسم کے حوالے سے کہ ہر بندے کو چاہیے اپنے رشتہ داروں میں, محلے داروں میں, جاننے والوں میں جو غریب آدمی ہے, جس کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے, ہر بندہ, میرا ایک مشورہ ہے, زیادہ نہیں, صرف 2 سوٹ اللہ کی رضا کے لیے ایک غریب رشتہ دار کو
اور ایک مستحق رشتہ دار کو، کمزور رشتہ دار کو، یا ایک اپنے غریب کمزور رشتہ دار کو اور ایک محلے دار یا جاننے والے کو یہ سوٹ لے کر دے، اور پھر وہ سردیوں میں نمازیں پڑھیں گے اور نیک اعمال کریں گے، نیکی میں بھی حصہ مل جائے گا۔ ویسے بھی مشکل میں کام آنا یہ رسول اللہ کا بھی طریقہ ہے، اللہ کا بھی یہی منشا اور مرضی ہے، ہمارے دین کی بھی یہی تعلیم ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں غربت کی وجہ سے گرم کپڑے نہیں خرید سکتے، تو میں سب سے پہلے میں اس چیز کا آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ 2 لوگوں کو میں کپڑے لے کر دوں گا، گرم کپڑے ضرورت مندوں کو۔ آپ میں بھی ہر بندہ یہ ذہن بنا لے، ایک رشتہ داروں میں غریب آدمی، ایک غیر رشتہ داروں میں غریب آدمی ڈھونڈیں اور ایک ایک سوٹ اس کو سردی کا آپ لے کر دیں، تاکہ وہ بھی ان سردیوں میں تنگی پریشانی اور مصیبت میں نہ یہ سردیاں گزارے، سکون کے ساتھ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے، سکون کی نیند سوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ حدیث پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنی تھی، آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔